بسم اللہ الرحمن موقف المستشرقین من الوحی، مستشرقین کی وحی کے بارے میں جو موقف ہے، جو وضاحت ہے، اور اس کے بعد پھر جواب ہے۔ فنورد اولا شبہاتہم حول الوحی الالہی، سب سے پہلے مستشرقین کی شبہات ہم یہاں پر ذکر کریں گے وحی الہی کے بارے میں۔ ثم نأتی الردود العلمیہ علیہا مسلسلا، پھر ہم ان شبہات کے اوپر رد کریں گے۔ اور تو کہتے ہیں کہ ذهب المستشرقون مذاہب شتى فی تفسیر الوحی الالہی۔ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ مستشرقین کا اتفاق نہیں ہے وحی الہی کی تفسیر کے بارے میں، یعنی جب وہ لوگ وحی کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں سارے متفق نہیں ہے، بلکہ ان کے مختلف لوگ ہیں نا، ہر شخص کا اپنا رائے ہے، ہر بندہ اپنا تفسیر کر رہا۔ کون سا وحی؟ جو وحی تو بہت سارے ہیں، لیکن جو ہمارے پیغمبر پر نازل، نبی عربی کے اوپر، لیکن یہ بات تفسیر میں اختلاف ہے ان لوگوں کا، لیکن انکار پر سارے متفق ہے، سارے لوگ وحی نہیں مانتے۔ بے شک تفسیر میں اختلاف ہے، کوئی ایک تفسیر کرتا ہے، کوئی دوسرا کرتا ہے، لیکن وحی کے انکار کے اوپر ان سب کا اتفاق کہ ہم نہیں مانتے۔ وَأَتَوْا بِتَفْسِيرَاتٍ وَتَعْلِيلَاتٍ وَتَأْوِيلَاتٍ حَاوَلُوا خِلَالِهَا تَفْسِيرَ التصرفات التي تنتاب الرسول إبان نزول الوحی، اور یہ لوگ مختلف تفسیرات اور تعلیلات اور تعویلات پیش کر رہے ہیں، تو جو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتا ہے کے بعد آپ علیہ السلام کی جو جس طرح حالت بن جاتی ہے نا، تو مستشرقین کوشش کر رہے ہیں کہ ان تصرفات کی تشریح کرے کہ وہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، کبھی پسینہ آتا ہے، کبھی کچھ اور۔ علی ان انکارهم للوحی قادهم بداہۃ الی انکار المصدر الالہی للقرآن، جب مستشرقین نے وحی کا انکار کر دیا ہے تو اس سے پھر انہوں نے قرآن کا بھی انکار کر دیا، جو ہمارا مصدر ہے ایک مسائل کا، الذی اجمع ایضا علی بشریتہ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بشر ہے۔ جس طرح بشر ہے مطلب یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ایک ہوا یہ تھا کہ اصل میں نا آگے آئے گا، یہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ محمد علیہ السلام ایک شخص تھے، لوگوں سے الگ ہو گئے تھے، سوچ رہا تھا جیسے برتن میں آپ پانی ڈالیں نا تو اسے پانی نکل آئے گا باہر، اگر آپ اس میں کاوا ڈالیں تو کاوا ہی پئیں گے برتن سے، لیکن اگر آپ برتن میں دودھ پتی چائے ڈالے یا کافی بنا کے اس میں ڈال لے تو وہی نکل آئے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ محمد جو قرآن لے کے آئے ہیں نا، یہ کسی سے سیکھا نہیں ہے انہوں نے، کیونکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد نے ایک شخص سے قرآن سیکھا ہے، تو اگر انہوں نے یہودیوں سے قرآن سیکھا ہے تو یہ تو یہودیوں کے اوپر رد کر رہا ہے۔ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ عیسائیوں سے محمد نے قرآن سیکھا ہے، خود نہیں لکھ سکتا نہ پڑھ سکتا ہے، تو اگر عیسائیوں سے قرآن سیکھا ہے تو یہ اس قرآن میں تو عیسائیت کے اوپر رد ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، قرآن تو عیسائیوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ فلان شخص ہے تو اس کا بھی جواب اللہ نے دیا ہے کہ جس شخص کی یہ بات کر رہے ہیں کہ محمد ان کے پاس جا کے قرآن سیکھتا ہے تو وہ تو اعجمی ہے، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، وہ تو عجمی اور یہ تو عربی زبان ہے، اور خود تو نہیں بنا سکتا اپنے طرف سے، تو کہاں سے آئے؟ پھر یہ جو مستشرقین ہیں نا، یہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ محمد اکیلے بیٹھتے تھے اور خاموشی کے ساتھ سوچتے رہتے تھے، تو ان کے جسم پر اثرات ہوئے اس خاموشی کے، اور ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا پیدا ہوا، وہ آئیڈیا قرآن بن کر وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اس طرح یہ جس طرح ایک برتن آپ پانی سے بھر دیتے ہیں نا، پھر اس سے پانی نکل آتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ محمد ایک برتن جیسے ہے اور یہ قرآن ان کے جسم کے اندر خود بن کر وہ پھر وہ ظاہر کرتے تھے، تو ایسے بات کر رہی ہے بشریت کا یہ مطلب ہے۔ وبیان ذلك ان المفکر الفرنسی جوستاف لوبن، یہ جو ان کا ہے نا مستشرقین کا، فرانسا کا جو ہے، یرا ان التصرفات التي تعتري الرسول ابان نزول الوحی الالہی، پیغمبر کی جیسے حالت بن جاتے ہیں نا، جیسے حدیث میں ہے کہ پسینہ نکل آتے ہیں سردی میں بھی، تو کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر بیمار ہے، ان کو یہ مسئلہ ہے کوئی جنات کا، یا یہ ہے وہ صرع کی بیماری ہوتے ہیں نا، جیسے حدیث میں ایک عورت نے کہا تھا کہ مجھے صرع کی بیماری ہے۔ صرع کو اس کو ہم پشتو میں مرگی بولتے ہیں نا، اور پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں، لیکن صرع کا مطلب ہوتا ہے انسان گر جاتا ہے فوراً، راستے میں جا رہا ہے تو گر گیا، تو اس طرح کہتے ہیں محمد کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ الذی ینتابہ فی ہذہ، وحی کے ٹائم جب ان کی جو حالت بن جاتے ہیں، فیحتریہ احتقان فغتی، جیسے ایک خراٹے مارتا ہے نا ایک شخص اور بالکل مغلق بن جاتے ہیں، اس کا جسم کام کرنا چھوڑ لیتے، احتقان اس کو بولتے ہیں، فغسیان، یہ حالت ہو جاتے ہیں۔ ویرا انہ یجب اعتبار محمد من فصیلۃ المتحوسین من الناحیۃ العلمیہ، اگر سائنس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو محمد متحوسین میں سے ہے۔ متحوسین پاگل، یہ لوگ ان کو پاگل سمجھتے ہیں، اکبر مؤسسی الدیانت، ویقول فی هذا الصدد ولا اہمیت لذلك فلم يكن ذو المزاج البارد من المفکرین هم الذین پھر آگے کہتے ہیں یہ بدبخت کہ جتنے لوگ بھی دین کی باتیں کر رہے ہیں نا وہ اس طرح پاگل ہوتے، جتنے بھی کہتے ہیں ہم تاریخ میں دیکھیں کہ ادیان کے بارے میں جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہوتے، ویقودون الناس
اور پھر وہ لوگوں کی لیڈرشپ بھی کر رہے ہیں. وَإِنَّمَا أُولُو الْهَوَسِ هُمُ الَّذِينَ مَثَلُوا هَذَا الدَّوْرَ. جو لوگ پاگل پن کی شکار ہے ایسے لوگ اس طریقے سے دینی باتیں ڈسکس کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ دین کی طرف. وَهُمُ الَّذِينَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ادیان کے نام پر دین کے نام پر ہمارے حکومتوں کو گرایا. یہ بات کر رہے ہیں ابھی. وَآثَارَ الْجُمُوعَ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے ابارا ہے. وَقَادُ الْبَشَرِ لوگوں کی لیڈرشپ کی ہے. اگر ہم تاریخ میں دیکھیں وَلَوْ كَانَ الْعَقْلُ لِلْهَوَسِ هُوَ الَّذِي يَسُولُ لَكَانَ لِلتَّارِيخِ مَجْرًا. کہتے ہیں کہ اگر یہ محمد یا جو مثلا صلاح الدین ایوبی ہے یا مثلا جتنی بھی بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں عمر ابن خطاب، اگر یہ لوگ ہوس کی جگہ عقل سے کام لیتے تو کہتے ہیں تاریخ کچھ اور ہوتا. پھر یہ نہ ہوتا کہ لوگ اٹھ کر دوسروں کے اوپر حملے کر دے اور یہ کر دے. کہتے ہیں یہ ہمارے دین کے ساتھ بس ہماری دشمنی. یہ تو ان کے بعد ختم ہو گئی، اوپر جو نام تھا نا اس کا. ابھی اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ وَيَذْهَبُ المستعرب المانی، یہ جو کیا نام ہے اس کا، جریم، ان کا کیا موقف ہے؟ وہ کہتے ہیں ان محمد لم یکن فی یبشر بدین جدید. سٹارٹ میں محمد کوئی نئی دین کی بات نہیں کر رہا تھا لوگوں سے مکے میں، ٹھیک ہے. وہ صرف چاہتا تھا نا کہ مکے میں جو فساد ہے وہ ختم ہو جائے، بس لوگ ایک دوسرے جگڑ لے. محمد سٹارٹ میں یہ چاہتے تھے. تو اس نے کہا کہ نا انہوں نے ایک یہ بات لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی کہ میں چاہتا ہوں کہ فقراء کی مدد کرو، تو لہٰذا ہم جو بڑے مالدار لوگ ہیں نا ان کے اوپر ٹیکس لگا دیں گے. تو پھر یہ بات کر رہے تھے سٹارٹ میں کہ فقراء کی میں مدد کرنا چاہتا ہوں مکہ میں. وَلَكِنَّهُ فَهِمَ مِنْ أَنَّ الْحَظَّ لَا يُؤَتِيهِ بِقُبُولِ هَذَا مِنْ قِبَلِهِمْ كَمَا أَنَّهُ لَمْ يَخْطَطْ لِإِسْرَاءِ الطَّبَقَاتِ عَلَى الْقَرْنَيْنِ التَّاسِعِ عَشَرِ وَالْعِشْرِينِ وَمِنْ هُنَا فَقَدْ تَمَّ اسْتِخْدَامُ فِكْرَةِ الْحِسَابِ يَوْمَ كَوَسِيلَةٍ لِلضَّغْطِ عَلَى هؤلاء. پھر محمد نے کہا کہ جب لوگ میری بات نہیں مانتے، یہ مالدار لوگ فقیروں کو پیسے نہیں دے رہا، تو میں ایک کام کرتا ہوں، ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ قیامت آئے گا. قیامت کے بعد انہوں نے اس لیے شروع کی کہ لوگوں کے اوپر پریشر پڑ جائے تاکہ وہ زکوٰۃ دینا شروع کر دے. تو انہوں نے کہا کہ موت کے بعد حساب بھی ہے. بھائی یہ عقیدے کے بات تھی، محمد نے یہاں سے شروع کی. حالانکہ میں یعنی مطلب یہ ہے نا ان کا کہ محمد سٹارٹ میں کوئی پیغمبر کے دعویٰ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تو ایک یتیم خانہ چلانا چاہتا. یہ بات کر رہے. اچھا پھر کہتے ہیں کہ مستشرق ایک اور ہے نا، ان کا نام یہ ادھر جو لکھا ہے منتجم روات، وہ ينکر الوحی الہی، وہ بھی وحی کا انکار کرتا ہے. وان مصدر القرآن هو الخیال الخلاق. اب یہ ہے خیال الخلاق، یعنی محمد سوچ رہا ہے تو اس سے ان کی سوچ کے بنا پر یہ وحی سامنے آئے، ٹھیک ہے. مثل ما تمتع به بقیۃ الممتازین کما یری للواعی الجماعی طبقا لرأی یونج. وقد حاول التوفيق بين هذين الرأيين إلا أنه يؤكد عدم تفسير الوحي بإصابة النبي. لیکن یہ جو باقی مستشرقین ہیں نا، پہلے مستشرق جیسے یہ نہیں کہتے کہ محمد کو بیماری ہے اور دماغی طور پر خراب ہے، یہ کہتے ہیں نہیں وہ ٹھیک انسان ہے، لیکن بالکل صحیح تھے وہ. لیکن مسئلہ یہ ہوا تھا کہ محمد کو یہ مسئلہ ہوا ہے کہ انہوں نے بہت سوچا ہے. جیسے ایک باقی لوگ جیسے مرشد بنتے ہیں نا، پیر وغیرہ، وہ جو پیر ہوتے ہیں، اور یا جو بعض لوگ کہتے ہیں مجھے کشف ہوا نا، بزرگ لوگ، تو وہ کہتے ہیں ان لوگوں جیسے وہ سوچ رہا تھا ایک دم انہوں نے کہا کہ میں پیغمبر. یہ بات کر رہے ہیں یہاں پر. شأنه في ذلك بقية أضرابه من المستشرقين ويصل مكسم رودنسون إلى نتيجة مفاد أن الوحي الذي ينزل على الرسول لا يمكن تفسير بالأمراض النفسية التي قد انساب. ایک اور مستشرق ہے یہ مکسم، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، محمد کے اوپر جو وحی نازل ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نفسی بیماری ہے، ان کو کوئی دماغی مسئلہ ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ شیطان نے حملے کیے، اور یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہانت ہے. لیکن محمد ایک صوفی انسان بن گیا. صوفیت کا جو درجہ ہے نا اس کے اوپر فائز ہوا ہے. جیسے صوفی لوگ کہتے ہیں مجھے کشف ہوا اور یہ اس طرح وہ کرتا ہے، تو یہ ان کا موقف ہے. بہرحال مستشرقین کا موقف یہ ہے، سب سے خطرناک موقف جو خود مستشرقین اس کے اوپر رد کر رہے وہ یہ ہے کہ محمد بیمار ہے، مرگی بیماری ہے ان کو، اور اس لیے پاگل بن جاتا ہے. اور دوسرا رائے یہ ہوا کہ یہ برتن جیسے سوچتا رہتا ہے تو ایک جسم میں ایک آئیڈیا دماغ میں بن کر وہ شو کر رہا ہے. تیسرا ہے کہ یتیم خانہ بنانا چاہتے تھے تو پھر لوگوں کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے قیامت کی باتیں شروع کر. اور چوتھا یہ ہے کہ نہیں کوئی اس طرح بندہ نہیں ہے، لیکن ان کو تصوف کا مسئلہ ہوا، صوفی ہے. تو بہرحال یہ جو ابھی ان کے اوپر رد کیسے کرنے ہیں، رد ظاہر خلاصہ یہی ہے کہ سب سے پہلا رد تو یہ ہے کہ جو سٹارٹ والے مستشرق نے جو باتیں کی تھی نا، وہ تو کافر بھی ان کے ساتھ نہیں مان رہے، یعنی وہ تو چھوڑے، ابھی کے بعد چھوڑے. وہ جو مکے کے مشرکین تھے نا، ابو جہل،
وہ بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ محمد بیمار انسان امین کہتے تھے، تو کیسے وہ اس کو کہہ سکتے ہیں؟ کسی مشرک نے نہیں کہا کہ یہ بیمار انسان اور ان کو ذہنی مسئلہ ہے، تو تم لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس لیے کچھ مستشرقین اٹھ کر اپنے مستشرقین علماء کے اوپر رد کر دیا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ تو مشرکین نے بھی نہیں کیا تھا جس طریقے سے ہم محمد کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ وفي هذه العجالة لا نريد إرادة بعض المستشرقين المتعصبين الحاقدين خاصة القدماء منهم الذين حاولوا تفسير الوحي بإصابة الرسول بالسرع وأن أعراضه كانت تبدو عليه إذ أفاق من نوبته تلا على المؤمنين ما يقول إنه وحي الله في حين۔ کہتے ہیں ہم ان مستشرقین کا کوئی جواب ہم نہیں دے رہے جو کہتے ہیں کہ محمد بیمار ہے اور ان کو کوئی بیماری ہو کر گر جاتا تھا، اس کے بعد جب افاقہ ہوتا ہے تو اپنے صحابہ کو وہ باتیں کرتا تھا کہ یہ وحی ہے۔ فی حین لم یکن هذا الا اثر من نوبات الصرع وسبب لعدم ایرادنا۔ ہم ان علماء کے مستشرقین کے آراء کیوں یہاں پر نہیں کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ انہا قد قیلت فی زمن کان المستشرقون یحاولون نقض الاسلام بإیراد لا اساس لها، کیونکہ یہ جو آراء ہے نا اس زمانے میں پیش آئے تھے کہ مستشرقین اسلام کو منہدم کرنا چاہتے تھے ایسی شبہات کی بنا پر جو کوئی اساس ہی نہیں ہے۔ سائنس بھی ایسی شبہات کی تائید نہیں کر رہی ہے، کوئی یعنی علمی انسان ایسے بات نہیں کرتا جو یہ لوگ ہے۔ وَأَنَّ كَانَ مُتَحَمِّلًا أَكْثَرَ مِنْ كَانَ مُتَعَقِّلًا۔ اس ٹائم یہ مستشرقین کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، پاگل بن گئے تھے جس ٹائم ان لوگوں نے ایسی شبہات پیش کی۔ تو اس کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھ رہی ہے کہ جو غربی مؤلفین ہیں نا، غرب میں یعنی جو امریکہ میں اور وہاں پر جو لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں انہوں نے خود ان شبہات کے اوپر رد کر دیا ہے، خود مستشرقین کو جواب دیا، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وقد ذکر منتج مریوات و رودنسون طبقا لمصدريهما الذين اشرنا اليهما بطل هذا الرأي وسخفه، یعنی ان دونوں مستشرقین نے خود اس رائے کو باطل قرار دیا ہے، اور یہ بات انہوں نے کی ہے کہ محمد کے اوپر جو حالت طاری ہوتے ہیں نا تو وہ عام بیمار شخص جیسے نہیں ہے، یعنی ہم نے یہ تحقیق کی ہے کہ جو شخص کے اوپر سرع بیماری آتے ہے اور گر جاتا ہے، محمد کی حالت وہ نہیں، بلکہ دیکھیں کیا فرق ہے۔ جو شخص مسروع ہوتا ہے نا، راستے میں گر جاتا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں، جب وہ ٹھیک ہو جائے نا وہ کہتے ہیں مجھے کیا پتہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ۔ جن شخص کے اوپر جنات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے کیا ہوا پتہ نہیں۔ محمد تو جب بیدار ہو جائے وہ ایسے باتیں کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابھی جو آدھے گھنٹے میں بے ہوش تھا نا، ظاہر ہے فرشتہ کہ وہ بے ہوش ہو جاتا تھا، وہ ایسے باتیں سناتا ہے آدھے گھنٹے میں کہ پوری دنیا کے لیے ایک تاریخ بن جاتے۔ یہ کیسے بیمار ہے بھائی؟ اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ ان حرکت الشعور والتفکیر تتعطل فیہ تمام التعطل۔ جو انسان بیمار ہوتا ہے نا اور وہ گر جائے تو اس کی تفکیر اور ذہن بالکل کام چھوڑتا ہے، وہ کام نہیں کرتا۔ جب وہ بیدار ہو جائے وہ بالکل بات ہی نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو محمد کے اوپر تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ خود انہوں نے جواب دیے۔ وملخص القول في هذه النقطة ان الصرع يعطل الادراك الانساني۔ صرع جو بیماری ہے وہ انسانی ادراک کو معطل کرتا ہے، بالکل ختم کر دیتا ہے اور انسان کا شعور ختم کرتا ہے۔ اور جو وحی ہے نا وہ سموی روحی ہے، ایک روح ترقی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض انبیاء کو یہ خصوصیت دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک یقینی حقائق ان کے ذہنوں میں ڈال لے اور تاکہ لوگوں تک پہنچائے۔ اس وجہ سے ان کو تھوڑا سا لوگوں سے ہٹ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں اور یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ تو ويجب استعباد صفات الهوى السرع والمرض النفسي الذي اتهم به المستشرقون النبي في اثناء نزول الوحي وخاصه جوستاف لوبن ذلك ان التاريخ قد انبأنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جوستاف لوبن نے جو ان کے اوپر اعتراضات کی ہے، تاریخ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ محمد نبوت سے پہلے بھی ان صفات کے ساتھ متصف نہیں تھے کہ ان کو نفسی بیماری ہے اور ذہنی طور پر پریشان انسان طرح تو کوئی نہیں، اور کوئی غریب تصرف بھی وہ نہیں کرتا تھا کہ لوگ ان کو پاگل کہے۔ ایک انسان ہوتا ہے نا غریب تصرفات کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ ہے، دماغی طور پر خراب ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے کم از کم یہ، بلکہ وہ تو کاہنوں جیسے سلوک بھی نہیں کرتا، غریب تصرفات سے شاعر بھی نہیں تھے، بلکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین تھے نا مشرکین، انہوں نے کتنی کوشش کی تھی کہ محمد کو کس طریقے سے بدنام کرنا ہے۔ انہوں نے بھی یہ کبھی نہیں کہا ہے کہ وہ بیمار ہے اور وسوسہ ان کو ہو رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ کہا تھا کہ ساحر ہے یا کاہن ہے یا دوسروں سے معلومات لیتے، لیکن بیماری کی بات تو کس نے بھی نہیں۔ لقد وصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم شخصیاً ظاہرۃ الوحی المنزل علیہ وصفا دقیقا حینما شبہ احیانا۔ پھر پیغمبر نے تو یہ بات کی تھی جو ہم نے وضاحت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آتے ہیں وہ کبھی ایک گھنٹی جیسے ہوتے ہیں نا، جیسے دروازے میں گھنٹی ہوتے ہے کوئی بجاتا ہے، اور یہ بہت سخت حالت ہوتے ہیں، اور کبھی ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آتا ہے۔ اچھا ابھی مجھے یہ بتائے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہی ہے نا، وہی جو آپ علیہ السلام کے اوپر آتے ہیں نا وہ ایک طرح تو نہیں ہے، کبھی جبریل آتے ہیں، جیسے
كنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب، صحابہ کہتے ہیں ایک شخص آیا سفید کپڑے پہنے ہے اور ان کے سر کے اوپر کوئی غبار بھی نہیں ہے کہ دور سے آیا ہے، بالکل جیسے کوئی گھر سے نکل آیا اور سر کے بالوں کے اوپر تیل لگائے ہے، خوبصورت نظر آ رہا تھا، بیٹھ گیا اور کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، محمد اسلام کے بارے میں بتائے، ایمان کے بارے میں بتا دے، احسان کے بارے میں، اشراط الساعہ قیامت کا آپ کو اگر پتہ نہیں ہے تو قیامت کے علامات بتا دے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ابھی یہاں پر وحی آیا ہے، لیکن کیا محمد گر گیا ہے؟ کیا وہ بے ہوش ہو گیا ہے؟ تو وحی ہمیشہ بے ہوشی کی حالت میں تو نہیں ہوتا۔ یہ بھی ان لوگوں کا ایک جواب ہے جو کہتے ہیں نا کہ بے ہوشی کی حالت میں یہ سارے ہوتا ہے اور یہ پاگل بن جاتے ہیں۔ تو اس کا کیا جواب تم کریں گے؟ جو بالکل ٹھیک ٹاک ہوتے ہیں، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں اور سامنے ایک ملائک جبریل انسان کی شکل میں آ کے بات کرتا ہے، تو اس کا کیا جواب تم دو گے؟ جو بہت سارے وحی اس شکل میں ہے، اور کیا اس شکل میں وحی نہیں آیا ہے کہ محمد علیہ السلام آسمان کو دیکھتا ہے اور ادھر جبریل کڑے ہیں اور ان کو کہا تھا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، وہاں کہاں پر بے ہوش ہوئے تھے؟ بالکل نہیں بے ہوش ہوئے۔ یہ بات ادھر کر رہے ہیں کہ وحالته فی اثناء الوحی وهذا تأکید ينفی عن الرسول شبه الهلوس والمرض النفسي والسرع الذي ينتاب من يصابون بها، وعن طريق وعي الرسول الكامل لما يوحى به لم يخلط مرة واحدة بين شخصية المأمور المتلقي وشخصية الأمر المتعالية. أما ما ذهب إليه جریم وامثال من لم يكن في بداية بشر بن، ابھی جو دوسرا شخص ہے نا یہ جریم، یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٹارٹ میں یتیم خانہ چلانا چاہتے تھے اور کوئی نئی دین کی بات نہیں کر رہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ کہتے ہیں کہ والاجیال لا يمكن ان يقاس بما كان عليه العربي البسيط في ذلك الزمان، ثم ان الاسلام لم ياتي فقط لاصلاح ولكنه جاء نظاما متكاملا۔ اسلام صرف ایک مجتمع و معاشرے کی اصلاح کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ ایک متکامل نظام ہے، کامل نظام ہے، اور زندگی کے تمام اطراف کو حل کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے آئے۔ تو ابھی دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ محمد اس لیے آئے تھے کہ فساد ختم کرے، فساد کیا تھا؟ ایک شخص کو غلام بنانا، ایک شخص کو غلام بنانا، یا یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں یا شراب پی رہے ہیں۔ تو محمد نے تو صرف یہ بات نہیں کی کہ تم لوگوں کو غلام نہ بنایا کرے، غلاموں کو آزاد کرے اور اسی طرح فقیروں کو اپنا حق دے دے، بلکہ وہ تو عقیدے کی بات کر رہا ہے۔ بت کے ساتھ ان کا کیا کام تھا؟ انہوں نے تو کہا کہ بتوں کو ختم کر دو، بلکہ وہ تو صرف مکے کے اصلاح نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے تو باقی لوگوں کو بھی خط بھیجے کہ تم بھی ٹھیک ہو جاؤ ورنہ آ کے جہاد کریں گے تمہارے ساتھ۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نظام قائم کیا جو سیاسی بھی تھا، اجتماعی بھی تھا، اقتصادی بھی تھا، تین چیزیں اس میں موجود تھے۔ آپ صرف یتیم خانے کی بات کر رہے ہیں، یتیم خانے کے بعد تو وہ لوگ کر رہے ہیں نا جو مثلا ایک شخص ہے وہ صرف غریبوں کو گھر میں آٹا چھوڑ کے آتے ہیں، یا جب زلزلہ ہو جائے ان کے پاس آج کل مائک پکڑا ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہوا، ہم نے فلان لوگوں کو اتنے آٹا دے دیا، گھر میں ان خاتون کی میں ہم نے مدد کی، جیسے فیس بک پہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر ایسا کام یہ لوگ آج کل اگر کوئی شخص یتیم خانہ چلاتا ہے یا فقیر کی مدد کرتا ہے نا، اس کا سیاست کے ساتھ کام نہیں ہوتا، وہ نہ جہاد کی بات کرتا ہے نہ سیاست کے، وہ کہتا ہے میرا کام بس یہی ہے، میرا کام یہی ہے کہ میں لوگوں کو سپورٹ کرو، میرا نہ سیاست کے کام ہے نہ میری حکومت کے ساتھ کوئی کام ہے۔ ایک بندہ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تم کہتے ہیں کہ وہ صرف فقیروں کو کی مدد کرنا چاہتا تھا اور جو امیر ہے ان کے اوپر ٹیکس قائم کرنا چاہتا تھا، تو وہ تو پھر سیاست کی بات کہاں سے کر رہے تھے؟ انہوں نے اتنا بڑا پنگا جو لیا ہے پورے لوگوں کے ساتھ، اقتصاد کی بات کر رہے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ یہ کام شروع کرے۔ ظاہر ہے اوپر سے آرڈر ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ سارے کرو، اور بالتالی دوسرے بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ محمد کو ضرورت تھی کہ وہ غریب کو سپورٹ کرے، مالدار لوگوں سے پیسے لے لے اور غریب کو دے دے۔ تو کیا یہ بات تاریخ میں لکھا نہیں؟ بالکل تاریخ میں موجود ہے کہ مشرکین آئے تھے اور ابو طالب کو کہا تھا کہ اپنے بھتیجے سے کہے پیسے چاہے ہم سارے پیسے آپ کو دے دیں گے، خواتین چاہے خواتین بھی دے دیں گے، جو بھی عورت پسند ہے نا ہم طلاق دے دیں گے، آپ کو دے دیں گے۔ تو محمد نے کیا جواب دیا؟ اگر وہ یتیم خانہ چلانا چاہتے یا فقیروں کی مدد کرنا چاہتے تھے تو مشرکین تو ان کے ساتھ موافق تھے کہ بھائی آپ فقراء کی مدد کریں، ہم آپ کو پیسے بھی دے دیں گے، صرف یہ بات چھوڑو کہ بت کی عبادت نہیں کرنا ہے، آپ ہمارے ساتھ یہ کام نہ کریں۔ بلکہ مشرکین تو اس ٹائم تک اس چیز کے لیے راضی ہو گئے تھے کہ ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے اور آپ ہمارے بتوں کے توڑے سے عبادت کرو۔ تو اگر محمد صرف یتیم خانہ چلانا چاہتے تھے تو پھر وہ لوگ تو اس کے لیے تیار تھے کہ ان کو پیسے دے دے اور سپورٹ کر دے لوگوں کو۔ محمد کا یہ مسئلہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ بھائی میں آپ لوگوں کو نہ لیڈر مانتا ہو، نہ تمہارے بتوں کی عبادت کو مانتا ہو،
اور لیڈر بھی ہم ہے، حکمران بھی ہم ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ساری چیزوں کو لوگوں کی وہ اس لیے تو ڈرتے ہیں نا ان لوگوں کو کہ ہمارے سارے کرسی جا رہے. تو یہی بات ہی کرے ولا يمكن الاستئناف في نفس نبوة الرسول ليجعل منه جريم وامثاله مصلحا واجتماعيا. جو جرم اور یہ مستشرقین سمجھ رہے ہیں کہ محمد صرف مصلح تھا اور وہ معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے، صرف یہ نہیں ہے مسئلہ، اس طرح صرف یہ نہیں ہے. ابھی وہ آخری کی طرف آتے ہیں کہ محمد ایک برتن ہے اور وہ غار حرا گئے تھے، سوچ رہے تھے ان کے دماغ میں ایک سوچ آیا، ایک خیال آیا، پورا قرآن ان کے دماغ کے اندر آیا، خیال خلاق. پھر آ کے جس طرح ہم برتن میں پانی ڈالتے ہیں تو اس سے پانی نکل آتے ہیں، تو محمد کے دماغ سے ان کی زبان کے ذریعے وحی کی باتیں نکلنا شروع ہو. زیادہ سوچ آتا جیسے ایک انسان عاشق ہو جاتا ہے نا اور بڑے سوچتا ہے تو وہ شاعر بن جاتے ہیں، شعر پڑھنا شروع کر دیتے. تو اس طرح کہتے ہیں محمد نے یہ جو قرآن کی باتیں شروع کی کہ قیامت ہے اور یہ ہے یہ خیال خلاق ہے. تو اس کا کیا رد ہے؟ اور یہ لاوائی جماعی کیا ہے؟ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ لاوائی جماعی، کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا دیکھیں، یہ جو وات ہے نا، وات یہاں پر مستشرق ہے، اس نے خود کہا ہے کہ یہ جو خیال خلاق ہے نا، جو بھی دیندار لوگ ہیں نا، اس کی رجع اللہ کی طرف کرتے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ خیال خلاق کا مصدر ہے. یہ خیال خلاق یعنی انسان کے اندر جو خیال پیدا ہوتا ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اصل. ٹھیک ہے، تو یہ بات کر رہی ہے کہ پھر یہ جو انہوں نے بات کی لاوائی اور جماعی، یہ کیا ہے؟ الذی عزا الیہ والظاہرۃ الوحی محمد هو من امور المعقدہ. تو اس کا جواب آسان یہ ہے کہ بھائی اس مسئلے کو آپ نے ڈسکس نہیں کرے. ایک مشکل مسئلہ ہے کہ لاوائی کیا ہوتے ہیں اور جماعی کیا. لاوائی یہ ہے نا کہ غیر شعوری طور پر اس نے یہ بات کی. تو ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کو آپ اس کو جو ہم کشف کہہ رہے ہیں یا الہام یا حدث باطنی یا شعوری داخلی، تو اس کی دیکھیں اسماء مختلف ہے. کوئی کچھ کشف کہتے ہیں، کوئی الہام کہتے ہیں، کوئی حدث باطنی، کوئی شعوری داخلی کہتے ہیں. تو یہ جب انسان بہت تک جاتے ہیں تو پھر یا بڑا سوچتا رہتا ہے، ان کے ساتھ یہ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ وَيَذْهَبْ مالك ابن النبي بهذا الصدد إلى القول بأن الكشف كالإلهام من ألفاظ علم النفس المحدثة ما تبرحت عند القائم مغرب في الإبهام. ابھی جو کشف اور الہام کی باتیں ہیں نا، تو مالک ابن نبی، یہ کوئی مستشرق ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم اس چیز کو سمجھے نہیں ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یعنی ابھی یہ لوگ خود پریشان ہیں نا کہ ہم اس کی کیا کشف کیا ہوتا ہے یہ چیزیں. تو جب جس چیز کے بارے میں تم خود تشریح نہیں کر سکتے کہ ہوتا کیا ہے، تو محمد کو کیوں بدنام کر رہے؟ اس صفت کو ان کی اوصاف میں سے کیسے بنا سکتے کہ ان کو کشف ہوتا ہے، الہام، اور تمہیں خود پتہ نہیں کشف کیا ہوتا ہے. اچھا، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں غلط ہے اور یہ جو ان لوگوں کے اپنے اعتراضات ہیں نا، تو اس طریقے سے سارا انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ بحث کا خلاصہ پھر آخر میں بیان کر دیا کہ وہی تین طریقے آتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ خود کسی سے بات کرتا ہے، اور یا وہ خواب دیکھتا ہے، اور یا کسی پیغمبر کو بھیجتا ہے. تو بہرحال یہ جو مستشرقین کی جتنی آرات ہیں نا، تو ان کے اوپر رد. اور جو آخری ایک رائے رہ گیا ہے کہ محمد صوفی بن گیا تھا، اور یہ وحدت الوجود عقیدہ ہے. یعنی جو شخص صوفی بن جاتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں اللہ میرے اندر داخل ہوا ہے، میں اللہ کے اندر داخل ہوا ہوں. تو اس طرح یہ رودنسون یہی بات کر رہی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصوف کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، تو بڑے صوفی بن گئے تھے. تو اللہ اور ان کی جسم میں اتحاد پیدا ہوا تھا. جو کشف ہے نا، یہ ساری چیزیں یہ بات کر رہے ہیں، اور بڑے سوچ کے بعد یہ حاصل ہوا. تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا رد ہے؟ والرد على هذا الرأي كما اشرنا عدم مساوي الكشف والالهام الالهي لان الكل نبوه شعور وادراك وكاملا کشف والالہام لا يرتقي الى درجه. کشف اور الہام جو ہوتا ہے نا، اس اور نبوت میں فرق ہے بھائی. دیکھیں خواتین میں کوئی نبی نہیں آئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی امی کو وحی کر دیا ہے. تو وحی کا معنی الہام ہے. مکی کے بارے میں اللہ کہتے ہیں نا واوحى ربک الی النحل، اللہ تعالیٰ نے نحل کی طرف وحی کی ہے. وحی کیا ہوتا ہے؟ الہام ہوتا ہے. تو کیا مکی پیغمبر بن گیا یا موسیٰ کی امی پیغمبر بن گئی؟ یہ کس نے یہ بات کی ہے؟ کسی نے بھی نہیں کی ہے. اللہ کے شاذ کچھ علماء کا رائے ہو کہ موسیٰ کی امی پیغمبر تھی، یہ الگ بات ہے، لیکن صحیح بات تو یہ ہے نا کہ یہ خواتین نہیں بن سکتے نبی. تو دیکھیں ہم یہ مانتے ہیں کہ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ محدث انسان ہے، الہام ہوتا ہے ان کو، یا بزرگ کو بھی کشف ہوتا ہے. تو کشف اور نبوت میں فرق ہے. نبوت میں شعور بھی ہوتا ہے، ادراک بھی ہوتا ہے، کامل وعی بھی ہوتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ فرشتہ آ کے میں ان سے سارے باتیں سیو کرتا ہوں. وعی کا مطلب ہے اپنے دماغ میں سارے باتوں کو سیو کرتا. الہام میں یہ نہیں ہوتا. اچھا، دوسری بات یہ ہے، ہم ان سے کہہ رہی ہے کہ یہ جو رودنسون ہے نا، وہ اس رزلٹ تک کیسے پہنچ گیا کہ محمد کو کشف ہوتا ہے یا الہام الہی ہوتا ہے، کیسے یہ پہنچ گئے؟ تو ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم محمد کو صوفی کہہ رہی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ صوفی لوگ تو
ایک ان کا جوڑا کپڑا ہوتا ہے، ایک سوٹ کپڑا ان کا ہوتا ہے، 2 3 4 سال 5 سال وہ کپڑے چینج نہیں کرتا، ٹیلر کے پاس نہیں جاتا، اور کبھی وہ کانا میں صرف آلو استعمال کرتے ہیں، میرے پاس پیسے ہیں لیکن نہیں میں نے زیادہ خرچے نہیں کرتے، چائے بھی نہیں پینے ہیں کہ خرچے زیادہ ہوتے ہیں، کبھی ہم نے لیا اچھا گھڑی بھی نہیں خریدتے ہیں، اچھا موبائل بھی نہیں خریدتے۔ صوفی لوگ تو اس طرح ہوتے ہیں۔ تم لوگ تو خود کہہ رہے کہ محمد نے اتنی شادی کی ہے، صوفی لوگ تو نکاح بھی نہیں کرتے، وہ تو جا کے ایک مسجد میں بیٹھتے ہیں، اور تو یہ جس محمد کے بارے میں تم کہہ رہے کہ وہ صوفی ہے، تو خود تم کہہ رہے کہ انہوں نے اتنی شادی کیوں کی ہے، کبھی ایک خاتون کے ساتھ شادی کر رہے، کبھی دوسرے، اور کبھی ایک جانور کو ذبح کر کے کھا رہی ہے، اور دوسرے وہ تو مزے لے رہے۔ تو یہ باتیں ان کے اوپر رد ہے کہ صوفی کے نا تاریخ اس کا انکار کر رہے کہ ان کو صوفی لوگ ایسے ہوتے۔ یہ اس کا آخری یہ شبہت ہے جس کے اوپر بات کی۔